میں آ گئی۔ آئیے توحید کی اقسام کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہے؟ تو توحید کی علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ توحید الربوبیہ کہ اللہ کی رب ہونے میں اس کو ایک جاننا، توحید الاسماء والصفات اللہ کے نام اور صفات میں اس کو ایک جاننا، اور تیسرا توحید العبادہ اللہ کی عبادت میں اس کو ایک جاننا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے رب ہونے میں ایک جاننا، اسماء و صفات نام اور صفاتوں میں ایک جاننا، اور عبادت میں ایک جاننا۔ مختصر سا، زیادہ نہیں رکھوں گا، مختصر سا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آئیے، توحید الربوبیہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا، مطلب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو ماریں گا، تمام تر مرحلے پیدائش سے موت تک جو کچھ آتے تمام کا وہ مالک وہ ہے، اچھائی اور برائی کا دینے والا وہ ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں رہیں گا اللہ باقی رہیں گا، یہ سب اس کے رب ہونے میں شامل ہے۔ رب کہتے عربی زبان میں اس ذات کو ہے جو شروعات سے خاتمے تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا رب ہونا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 62 میں فرمایا، اللہ خلق کل شیء، کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی اللہ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر جو ہے 11 کے اندر اللہ فرماتا ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت تم تک نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کا رب ہونا ہے، پیدا کرنے والا، تمام اعمال کا اور تمام مصیبتوں کو دینے والا، اور آخر مارنے والا، اور پھر جلانے والا، اور پھر جنت اور جہنم دینے والا، یہ ہے رب۔ اور ایسا رب اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے، وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے اور جو ہے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسری جو ہے توحید کی دوسرا جو حصہ ہے توحید کا، وہ ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اس کی صفتوں میں اس کو ایک جاننا۔ اب یہ کیا معنی ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفتوں میں اللہ کو ایک جاننا؟ آئیے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نام اور صفات ہے، جیسے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں اللہ کے، یا بہرحال اس سے زیادہ بھی علماء گنتے ہیں۔ تو اللہ کے 99 سے زیادہ نام اور صفات ہیں، ان پر ایمان لائے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے نام اور صفات پر ایمان یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی بار معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ناموں کے تعلق سے فرمایا سورہ اعراف اس کی آیت نمبر جو 180 میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام اور صفات ہیں، ان نام و صفات سے اس کو پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، ان نام و صفات سے اس کو پکارو۔ تو اللہ کے نام اور صفات کیوں ہیں؟ تاکہ وہ نام اور صفات سے ہم اللہ کو پکاریں، اس سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، ہے نا؟ جس طرح سے اگر کسی کو مدد چاہیے تو اللہ کی ایک صفت لے، اگر وہ وسعت چاہتا ہے اللہ کی صفت یا واسع سے پکارے، اور جو اللہ رب العزت سے رحم چاہتا ہے یا رحمان اور رحیم کی صفت سے پکارے، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا ہے یا غفور کی صفت سے، توبہ کرنا چاہتا ہے یا تواب کی صفت سے، زندگی چاہتا ہے الحی کی صفت سے پکارے، اور اپنے آپ کو یا رزق کشادگی چاہتا ہے یا رزاق کی صفت سے پکارے اس کو۔ یہی اس لیے فدعوہ بہا، پکارو اس کے نام اور صفات سے اس کو، یہ اسی کے لیے دیے گئے۔ تو اللہ کے نام اور صفات ہیں، ان نام و صفات سے اس کو پکارنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے چند باتیں جان لیں کہ اللہ کو ہم نئے نام نہ دیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارے جن ناموں سے اللہ نے خود کو کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہو۔ اپنے من مانے ناموں سے اللہ کو نہ پکارے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارے جو اللہ کی کتاب یا اس کے رسول نے بتائے، اور اپنے من مانے نام نہ دے۔ دوسرا، اللہ کی صفات جو ہے وہ مخلوق کو نہ دے، اور مخلوق کی صفات اللہ کو نہ دے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی نام و صفات مخلوق کو نہ دے، تو بہت سے لوگوں کے نام تو ہم میں جو ہوتے ہیں اللہ کے ناموں پر، تو اگر مخلوق کو نام دیے جاتے ہیں اس کے آگے عبد اگر آدمی ہے تو، مرد ہے تو، اور امت اگر عورت ہے تو، عبداللہ امت اللہ، عبد الرحمن امت الرحمن، اس طرح سے کریں۔ تو اللہ کے نام و صفات ہے اور اس کو نئے نام و صفات نہ دے، اس کے نام و صفات مخلوق کو نہ دے، مخلوق کے نام و صفات اللہ کو نہ دے۔ آپ کہیں گے مخلوق کے نام و صفات اللہ کو نہ دے، یہ کیا ہوا؟ جیسا کچھ لوگوں نے کہا اللہ سوتا ہے، کہ اللہ سوتا ہے؟ نہیں، اللہ تو اونگ بھی نہیں لیتا ہے، تو سونا تو دور کی بات ہے، سونے سے پہلے آدمی اونگتا ہے، تو اللہ نے کہا وہ اونگتا بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ جو توحید کا ہے وہ توحید العبادہ ہے۔ یہ جو 2 حصے پہلے میں نے آپ کے سامنے مرحلے بتائے، ان دونوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ کو رب مانتے تھے
دوسرا وہ اللہ کی نام و صفت پر بھی عمل کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. وہ جانتے تھے اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے, عبداللہ ہو سکتا ہے نا, عبداللہ ہو سکتا ہے, اسی لیے عبداللہ کہتے تھے, عبد الرحمن, اس طرح سے. تو یہ جانتے تھے. اصل ان کا جو شرک تھا, اصل کمزوری تھی, وہ اسی میں تھی, توحید العبادہ, عبادت میں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. یہی اصل تھا ان کا, جس سے وہ قیامت تک کے لیے مشرکین کہلائے. قیامت تک کے لیے اسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین کہلائے, حالانکہ وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے. آئیے قرآن کے اندر چند جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ بیان کیا اور کہا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ. کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ یہ کہیں گے وہ اللہ. سَيَقُولُونَ اللَّهُ, یہ کہیں گے وہ اللہ. تو مطلب مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے, مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, تمام کو پیدا کرنے والا ہے. یہ سب ان کے عقیدے تھے, یاد رکھیے. لیکن اصل شرک جہاں تھا وہ شرک تھا اللہ کے عبادت کے اندر, کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کرتے اور